بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے 4 سفر، اس کا حصہ اول، اور آج اس کی آخری قسط نمبر 22۔ کیناٹ پیلس، نئی دہلی کا تجارتی مرکز۔ انگریزوں نے جب نیو دہلی آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس، وائسرائے کی رہائش گاہ اور بہت سی دوسری عمارتوں کے ساتھ ایک بہت بڑی مارکیٹ بھی بنانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انگریزوں کو کئی گاؤں ختم کرنا پڑے۔ ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے تیسرے بیٹے پرنس آرتھر، جو ڈیوک آف کینٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کینیڈا میں گورنر جنرل بھی تھے، نے ہندوستان کے دورے کے موقع پر 1921 میں کینٹ پیلس کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس مارکیٹ کی تعمیر 1929 میں شروع ہوئی اور 1933 میں مکمل ہوئی۔ یاد رہے کہ کینٹ آئرلینڈ کا ایک صوبہ بھی ہے۔ کینٹ پیلس میں مارکیٹ ایک گول شکل میں ہے۔ یہ بہت ہی مصروف علاقہ ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے اندر سب سے بڑی کمرشل مارکیٹ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی 10 بڑی مہنگی جگہوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہاں پر پالیکا بازار کے نام سے ایک زیر زمین مارکیٹ بھی ہے۔ اس کی تعمیر کی تفصیل میں جانا تو مناسب نہیں، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ انگریزوں نے نئی دہلی میں عمارتیں بناتے وقت ہندوستانی طرز تعمیر کا خیال رکھا ہے، لیکن کینٹ پیلس کو انہوں نے بالکل اپنے برطانوی طرز پر بنایا ہے۔ اسی طرز کے برآمدے اور گولڈ سٹون ہیں۔ مجھے اس مارکیٹ میں اور مار روڈ لاہور میں بنی پرانی مارکیٹوں میں بے حد مشابہت محسوس ہوتی ہے۔ لاہور کا مار روڈ اور دہلی کی کینٹ پیلس ایک ہی دور میں بنائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا طرز تعمیر بھی ایک ہی جیسا ہے۔ میں نے مارکیٹ کے پاس گرودوارہ بنگلہ صاحب، ہندو مندر اور اس سے ملکہ ایک پارک جہاں پر بھارت کا سب سے بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا بھی دیکھا۔ مجھے ان تینوں چیزوں کی موجودگی سے احساس ہوا کہ یہ لوگ اپنے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جہاں پر اپنا دھرم اور وطنیت ظاہر نہ کریں۔ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ بھی ایک سیمی سرکل میں ہے۔ اس سے پہلے گلبرگ لاہور میں مین مارکیٹ بھی ایک سیمی سرکل شکل میں بنائی گئی تھی۔ کیا ہم نے کینٹ پیلس سے متاثر ہو کر لبرٹی اور مین مارکیٹ اسی طرز پر بنائی ہے، یا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ معلوم نہیں۔ میری سب سے زیادہ دلچسپی انڈر گراؤنڈ مارکیٹ میں تھی۔ میں بڑی دیر تک لوگوں کو دیکھتا رہا۔ بے شمار لوگ خریداری کر رہے تھے، لیکن ان جگہوں پر سب سے زیادہ رش تھا جہاں چٹ پڑے کھانوں کی دکانیں تھیں۔ مجھے ایک نہایت ہی انوکھا پان دیکھنے کو ملا، جسے فائر پان کہتے ہیں۔ اسے منہ میں ڈالنے سے پہلے آگ لگاتے تو پان منہ میں جاتی ہے ٹھنڈا آ جاتا۔ اس مارکیٹ کے بارے میں ہندوستان ٹائم میں ابھیشیک جی دستیدار نے ایک مضمون لکھا جس میں اس مارکیٹ کی ایک دلچسپ تاریخ دی ہوئی ہے۔ ایک اور مضمون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کبھی یہاں پر ایک ایسا گاؤں بھی تھا جس کا نام راجا کا بازار تھا۔ اب اس گاؤں کا علاقہ کینٹ پیلس میں شامل ہے۔ راجا اور وائسرائے میں نام کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا کام ہی حکمرانی کرنا۔ ایسی جگہوں پر میری سب سے بڑی خواہش کسی کونے میں بیٹھ کر چائے یا کافی پینے کی ہوتی ہے۔ میں انڈر گراؤنڈ مارکیٹ کی چھت پر ایک درخت کے نیچے لگی کرسی پر میز پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اس وقت میرے ذہن میں اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انگریزوں نے یہ سب کچھ کتنی ترتیب اور خوبصورتی سے بنایا ہے، جس میں 100 سال بعد بھی کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہو اور ان کے پاس وہ کون سا ہنر تھا جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غیر ملکی حکمران، جن میں ترک، افغان اور انگریز بھی تھے، چند ہزار کی تعداد میں آئے، اور جہاں لاکھوں لوگوں پر انہوں نے 750 سال تک حکمرانی کی۔ یاد رہے 1206 میں قطب الدین ایبک مسلمانوں کا پہلا بادشاہ بنا، اور 1947 7 سے 41 سال بعد ایک شہر پر غیر ملکی حکمرانوں کی حکومت رہی، اور ان غیر ملکی ملکیوں کی حکمرانی کی وجہ سے ان کی تعداد نہیں، بلکہ وہ فن حکمرانی تھا جو ان کے پاس تھا اور ہندوستانی لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ یہ بات شاید آپ کو مناسب نہ لگے، لیکن مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی غیر ملکی ہم پر بالواسطہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ اب ان کا نام وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نہیں، بلکہ IMF اور ورلڈ بینک، UNO کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی نام ہیں۔ ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے وہی فن حکمرانی حاصل کرنا ہوگا، تب جا کر ہم ایک آزاد قوم کہلوانے کے حقدار ہوں گے۔ اس سلسلے میں بھارت اور پاکستان کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اس دوران میری چائے بھی ختم ہو گئی اور ٹیکسی ڈرائیور نے بھی اپنی گھڑی دکھا کر کہا کہ گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس کی پتنی اس کا انتظار کر رہی۔ نئی شادی کے بعد شادی شدہ جوڑے کا خیال تو کرنا چاہیے۔ الوداع دہلی۔ آج دہلی میں میرا آخری دن تھا اور میں نے اس میں معمولی دن گھر والوں کے لیے خریداری کا رکھا تھا۔ کچھ لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے لیے لالہ لاجپت رائے مارکیٹ بہت مناسب ہے۔ میں وہاں چلا گیا۔ مجھے ایک ساڑی پسند آ گئی جو دکاندار نے ایک پلاسٹک کے مجسمے کو پہنا رکھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ یہ ساڑی مجھے دے دیں۔ یہ عام سی بات تھی، لیکن اس موقع پر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے اس خریداری کو بہت ہی خاص کر دیا، جو شاید میں کبھی بھی بھول نہ سکوں۔ وہ کچھ یوں: دکاندار ایک نوجوان تھا۔ اس نے پلاسٹک کے مجسمے سے ساڑی اتارنے سے پہلے اس پر ایک کپڑا ڈالا، پھر نیچے سے ہاتھ ڈال کر ساڑی کو باہر نکالا۔ میں یہ سب دیکھتا رہا۔
میری حیرانی کو بام کر دکاندار نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ خاتون کے پلاسٹک کے مجسمے کے بھی کوئی برہ نہ دیکھے۔ مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا۔ پاکستان آ کر میں نے یہ ساڑی اپنی اہلیہ محترمہ کو پیش کی۔ وہی جواب ملا جو پہلے ملتا رہا ہے اور آج بھی مل رہا ہے، اور جب تک زندگی ہے ایسے ہی جواب ملے گا۔ ان کا جواب تھا کہ آپ کو تو رنگوں کی پہچان ہی نہیں ہے، ایسے بے شمار رنگ تو پہلے ہی سے میرے پاس ہیں، تو کیا کہیں گے آپ، کیا اٹھا لے ہیں؟ کیا میں یہ پہن کر لوگوں کی ملوں گی؟ فلانی کا شوہر بھارت گیا تھا تو اتنی خوبصورت ساڑی لے کر آیا، میں کیا بتاؤں گی؟ اور اس طرح کے بیسیوں اور سب سے، لیکن کیا کریں، کچھ تو لانا ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر میں ایک ہی بات پوچھتا ہوں، مجھے کیوں اور کیسے پسند کر لیا تھا؟ میرے میں کون سا رنگ تھا جو آپ کو پسند آ گیا تھا؟ جواب سے میں خاموشی کے، اور کچھ نہیں آتا۔ میں کچھ لانے سے باز نہیں آتا، اور ان کو ہماری لائی ہوئی چیزیں کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ زندگی کے 37 سال اب تو زیادہ ہو گئے، گزر گئے، باقی بھی اسی طرح سے گزر جانے کی امید ہے۔ آپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے یقیناً مختلف نہیں ہوگا، مجھے اپنی امید ہے۔ میں ایک چادر اپنی ماں کے لیے بھی لایا تھا جو انہوں نے 3 مرتبہ چومی، پھر اپنے صندوق میں سنبھال کر رکھ لی۔ کہنے لگی میں اسی عید والے دن لوں گی، خوشی خوشی لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ کتنی خوبصورت ہے، اور میرا بیٹا بھارت سے لایا ہے۔ یہ چادر میرے دیش سے آئی ہے جہاں کی میری پیدائش ہے، جہاں میرا بچپن گزرا، اور جو میرا پہلا وطن تھا، جسے ہم نے صرف دیش کے نام سے یاد رکھا، لیکن جسے ہمیں چھوڑنا پڑا رات کی تاریکی میں، جہاں ہم نے سکھ بن کر اپنا درم چھپا کر اور اپنے ہی گھر میں چھپ کر جان بچائی تھی۔ بس یہی فرق ہوتا ہے اپنی ماں میں اور بچوں کی ماں میں۔ اگلے دن شرما جی مجھے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے، اور انہوں نے گاڑی دوبارہ اسی جگہ پارک کی جہاں پہلے دن کی تھی۔ 7 روز میں کیا فرق پڑ سکتا؟ خیریت گھر پہنچے، اللہ رب العزت کا بے شکر ادا کیا۔ 25 سال پہلے کیے گئے سفر کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب اس کے بعد دوسرے سفر کی تفصیلات حصہ دوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے یہ پوری داستان سن لی ہے، اور یہ ہماری جتنی بھی قسطیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس بارے میں اپنے تبصروں سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔